हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इसको भी कहते हैं। याद रखिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारे साथ ये एक ऐसा साइकिल है, ये भी याद रखिए कि साइकिल उसको कहा जाता है कि जिस स्टेज से शुरू हो जाता है उस स्टेज पे खत्म होता है, तो उसको हम कहते हैं साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल आमतौर पर 28 दिनों का होता है, लेकिन बाज़ों का ये 20 दिनों का भी हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा 45 दिनों का भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखा गया है। ताहम जो एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन है वो 28 डेज है। याद रखिए कि ये 28 दिनों का जो वक्फा है, इस पीरियड को कहते हैं मेंसेस। मेंस्ट्रुअल साइकिल ज्यादा से ज्यादा 3 दिन या कम से कम मेंसेस का जो पीरियड है कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 7 दिनों का होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब फर्स्ट फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसको कहते हैं मेनर, जो कि 12, 13 या 14 साल की उम्र में वाक़ होता है। जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के जब मेनोफेज, इसको कहते हैं कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होते हैं, द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोफेज, जो कि 45 और 55 साल की उम्र में वाक़ होता है। तो ये जनरल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया है। अभी मैं आपको डायग्राम के साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 स्टेजेस हैं। एक स्टेज को कहते हैं ओरियल स्टेज, दूसरे स्टेज को कहते हैं ओव्यूलेशन, तीसरे को कहते हैं लेंटिकुलर स्टेज और लेंटिकल स्टेज, जबकि चौथा स्टेज मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। याद रखिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिफिनीशन क्या है? द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, म्यूकस, सेलुलर डिब्रीज फ्रॉम द यूरेटर ऑफ फीमेल एट द एवरेज ऑफ 28 डे इन ईच मंथ इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जी, तो 4 स्टेजेस। पहला स्टेज है ओरियल स्टेज। ये आपको ये डायग्राम आपको अगर नजर आ रहा है तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का डायग्राम है। सबसे पहले ओरियल स्टेज में है, ये आपको ओरी नजर आ रहा है, ये भी ओरी है, ये भी ओरी है। तो जी, इस ओरी के अंदर सबसे पहले इस फीमेल के पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहा जाता है FSH, यानी फीमेल स्टिमुलेटिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब ओरी के अंदर आ जाता है तो इस ओरी में ये इसी तरह फॉलिकल सेल बनाते हैं। ग्राफियन फॉलिकल उस फॉलिकल सेल को कहा जाता है, मिसाल के तौर पर ये एक सेल है, अगर इसके ऊपर लेयर ऑफ सेल बन जाए तो फिर हम उस सेल को क्या कहते हैं? फॉलिकल सेल। ये फॉलिकल सेल पिट्यूटरी ग्लैंड के फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से बनते हैं। इसके बाद इस फॉलिकल सेल के अंदर एक इमेच्योर एग होती है जिसको कहा जाता है ओसाइट। जिसको क्या कहा जाता है? ओसाइट। क्लियर? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस ओरी के अंदर 300 से लेकर 30,000 तक मुख्तलिफ सेक लाइक या फॉलिकल स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अब इसके बाद जी, तो फीमेल तो एक इसी ओरी से एक और हार्मोन खारिज हो जाता है, फीमेल 6 हार्मोन, जिसको कहते हैं एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन को कम कर देते हैं। उसको कहते हैं कि आप अपना काम स्टॉप करें, अपने अमाउंट को डिक्रीज करें, क्योंकि बहुत सारे फॉलिकल ओरी के अंदर बन चुके हैं।
اور ایک کام تو ایسٹروجن کا یہ ہے، دوسرا کام اس جگہ پر یہ وال، یہ کیویٹی جو آپ کو نظر آ رہی ہے جس کو پیراٹونل کیویٹی کہا جاتا ہے، اس کو یہ ویسکولرائز کرتی ہے۔ ویسکولرائز کا کیا مطلب ہے؟ ویسکولرائز کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر وہ بہت زیادہ بلڈ ویسل کو بنا دیتے ہیں، مور بلڈ ویسل فارمیشن ہیئر آر فارم، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسٹروجن یہ دو کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سارے ایونٹ ہمارے ساتھ اوریل سٹیج میں کیا ہوتے ہیں؟ واقع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اویولیشن۔ دوسرا سٹیج ہمارے ساتھ اویولیشن کا ہے۔ اس اوری سے اس فیمیل کی پیٹیوٹری گلینڈ میں ایک اور ہارمون ہے جس کو کہتے ہیں LH۔ یہ پیٹیوٹری گلینڈ LH کو اس وقت ریلیز کرتے ہیں جب ایسٹروجن کا لیول انکریز ہو جائے اور فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون کا لیول ڈیکریز ہو جائے، تو اس وقت پیٹیوٹری گلینڈ فیمیل میں ایک اور جس کو لیوٹیونائزنگ ہارمون کہتے ہیں سیکریٹ کرتے ہیں۔ اس ہارمون کی سیکریشن سے یہاں پر جو فیمیل اممیچیور ایگ ہے جس کو اوسائٹ کہا جاتا ہے، یہ ریلیز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں سے ریلیز ہو جاتا ہے۔ آپ یہاں پر اس کو کلیئر کٹ مشاہدہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی ریلیز ہونے سے تو اس سٹیج کو ہم کہتے ہیں اویولیشن سٹیج۔ تیسرا سٹیج ہمارے ساتھ لینڈیکل سٹیج ہے۔ لینڈیکل سٹیج اس وقت ہوتا ہے جب اس اوری میں 350 سے لے کر 450 اممیچیور ایگز یعنی اوسائٹ موجود ہیں۔ ایک اوری کو سلیکٹ کرتے ہیں، ایک اوری کو سلیکٹ، ایک کو سلیکٹ کرتے ہیں اور وہاں سے اویولیشن کرنے کے بعد یہ اوسائٹ یہاں پر اوویڈکٹ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس پارٹ کو کہتے ہیں انفینڈیبولم، اور یہ فنگر لائک پروجیکشن جو ہے اس کو کہتے ہیں پیمورائی۔ تو پیمورائی اس کو اپنے اندر کر دیتی ہے اس اوسائٹ کو، اور اسی طرح یہ اوری ایک اور ہارمون کو بھی خارج کرتی ہے جس کو کہتے ہیں پروجسٹرون۔ یہ انتہائی آنسٹ اور نیک ہارمون ہے جو پورے گیسٹیشن پیریڈ میں یعنی 9 مہینوں کی پیریڈ میں اوری کو خدمت کرتے ہیں، پروٹیکشن دیتے ہیں، خوراک دیتے ہیں، کیئر کرتے ہیں پورے 9 مہینے۔ تو جی کیا ہے، یہ اوسائٹ یہاں پر داخل کر دیتے ہیں۔ اس ٹیوب بھی کہا جاتا ہے، یہ 8 سے 10 سینٹی میٹر لمبا ہے۔ اس کے اندر جی سیلیٹڈ سیل جس میں سیلیا ہو، نان سیلیٹڈ سیل جس میں سیل نہ ہو۔ یہ سیلیٹڈ سیل بیٹنگ کے ذریعے اس اوسائٹ کو کیا کرتے ہیں؟ ٹریول کرتے ہیں، لے جاتے ہیں آگے کی طرف، اور یہ نان سیلیٹڈ سیل اس اوسائٹ کو میوٹ یعنی میوکس مائس رکھتے ہیں تاکہ یہ گیلے ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ اگر یہ اوسائٹ خشک ہو تو پھر سپرم اس کے ساتھ نہیں ملتا۔ سکسیسفل فرٹیلائزیشن کے لیے یہ مائسٹ ہونا لازمی ہے۔ بہرحال تو یہ یہاں پر پہنچ جاتا ہے، تو یہ لینڈیکل سٹیج ہے۔ اور اس کے علاوہ اویولیشن ایگ کا، اممیچیور ایگ کا اس طرح ریلیز ہونے کے بعد جو یہاں پر irregular سٹرکچر، گرافین پولیکل کا سٹرکچر، شیپ، سائز، کلر، ہر چیز چینج ہو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں کارپس لوٹیم۔ تو یہ کارپس لوٹیم کیا ہے؟ یہ یہاں پر ان سے اب گلینڈ بن جاتا ہے۔ یہ اب گلینڈ کو سیکریٹ کرتے ہیں، گلینڈ ہارمون کو سیکریٹ کرتے ہیں۔ گلینڈ کا آپ کو پتا ہے اس کا کام۔ تو بہرحال یہ لینڈیکل سٹیج۔ تو اس کے بعد اگر یہ اوسائٹ فیمیل کے ساتھ سپرم کے ساتھ بغیر ملاپ کے اگر یہ بچہ دانی میں پہنچ جاتی ہے تو اس پر پروجسٹرون ہارمون انتہائی ناراض ہو جاتے ہیں، اور پوری یوریترس میں مائیومیٹریم، پیریمیٹریم، اینڈومیٹریم کے جو وال اس نے بنائے ہیں، جو ویسکولرائزیشن ہو چکی ہے، وہ ساری کی شرنک شروع ہو جاتی ہے، یعنی ڈسٹرکشن یہاں پر واقع ہو جاتا ہے۔ اور اس ڈسٹرکشن کے نتیجے میں
اس سرویکل سے ویجائنا کے تھرو ڈسچارج فلو آف بلڈ میوکس سیلولر ڈبریز 3 سے لے کر 7 دنوں تک جاری رہتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ میسٹول سٹیج ہے۔ یاد رکھیے اگر یہ فیمیل کمزور ہو تو اس سے اس ڈیوریشن میں 35 ملی لیٹر بلڈ ڈسچارج ہوگی، اگر یہ مضبوط ہے تو 18 ملی لیٹر بلڈ اس میسٹول سائیکل میں آؤٹ ہوگی۔ یاد رکھیے کہ میسٹول سائیکل کے دوران فیمیل کی تائی یہاں پر یہ حصہ اور بیک سائڈ میں فین محسوس ہوگا اور اس کو تکن کی تھکاوٹ بھی محسوس ہوگی۔ تو یہ سب کچھ میسٹول سائیکل کے بارے میں تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ سائیکل میسٹول سائیکل آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کلاس فیلو کے ساتھ شیئر کریں، اور یاد رکھیے کہ اگر آپ کو یہاں پر کوئی بھی کنفیوژن ہے تو کمنٹ باکس میں لازمی طور پر کویسچن کریں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ خدا حافظ۔